نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانہ خلافت کے اندر اپنے بھیجے ہوئے گورنروں کے پاس مختلف اوقات میں درہم اور دینار بطور وظیفے کے بھیج دیا کرتے تھے۔ اسی انداز میں انہوں نے 1000 درہم کی تھیلی بطور گفٹ کے، بطور ہدیے کے حمص کے گورنر سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بھیجی۔ جب وہ تھیلی ان کے پاس پہنچی اور آپ کی بیوی کو اس بات کی خبر ہوئی، امیر المؤمنین کی طرف ہمیں ایک ہدیہ، ایک تحفہ، ایک گفٹ 1000 دینار تھیلی کا مل گیا۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے غیب کے خزانوں سے بندوبست کر دیا کہ اب ہماری ہر ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ اس میں سے کچھ دیناروں سے ہم غلام خریدتے ہیں اور کچھ دیناروں سے ہم خادمہ خرید لیتے ہیں۔ جب سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سنی تو فرمانے لگے، کیا آپ کو اس سے بہتر کی خواہش نہیں ہے؟ کیا آپ کی چاہت ایسی نہیں کہ اس سے بہتر ہمیں عطا ہو؟ بیوی نے کہا، اس سے بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے جو اس سے اعلیٰ اور ارفع ہو؟ مجھے بھی بتائیے۔ تو سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ رقم ہم اس ذات کی طرف جمع کر دیں جو وقت آنے پر ہمیں اس سے زیادہ لوٹا دے اور ہماری ضرورت اس سے بھی زیادہ پوری ہو جائے۔ تو بیوی نے وضاحت چاہی اور پوچھا کہ اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ تو حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کہ جو مجھے قرض دے گا میں اس کو ڈبل ٹرپل کر کے لوٹاؤں گا۔ فرمانے لگے کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب ہمیں ضرورت ہوگی تو وہ اس سے بھی زیادہ ہمیں لوٹائیں گے، ہم اللہ کی ذات کو یہ قرض حسنہ دے دیں۔ بیوی نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی بیوی نے مل کر ان 1000 دیناروں کو چھوٹی چھوٹی تھیلیوں کے اندر بند کیا اور یہ ایک بڑی تعداد کے اندر تقسیم کر کے چھوٹی تھیلیوں میں ڈال کے آپ نے حکم دیا کہ اس علاقے کے اندر جتنی بیوائیں ہیں، جتنے یتامہ مساکین ہیں، جتنی حاجت مند ضرورت مند محتاج لوگ ہیں، ان لوگوں کے اندر ان دیناروں کو تقسیم کر دیا جائے، یہ دینار ان ضرورت مندوں تک پہنچا دیے جائیں۔ اب یہ بخوشی آپ اور آپ کی گھر والی مل کر اسے ان لوگوں کے حوالے کرتے ہیں، ضرورت مندوں کے پاس پہنچاتے ہیں، حالانکہ وہ خود بھی ضرورت مند تھے۔ گھریلو امور کے اندر، کھانے پینے کے معاملات کے اندر، پہننے کے معاملات کے اندر، نظام اوقات کے اندر، زندگی کے حالات کے اندر وہ خود بھی ان تمام چیزوں کی ضرورت رکھتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی ضرورت کو مد نظر نہیں رکھا بلکہ اللہ کی مخلوق کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر فوقیت دی اور یہ تمام کے تمام دینار ان میں تقسیم کر دیے۔